PS کالج دیپالپور میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد ہوا اور آرٹس اینڈ سپورٹس سینٹر کا افتتاح ہوا۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف، ڈپٹی کمشنر اکاڑہ نے طلباء و طالبات میں حسن کارکردگی کے اسپیشل انعامات تقسیم کیے اور سالانہ امتحانات میں بورڈ کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں پرائز تقسیم کیے۔ اس موقع پر رانا نوید عظمت، کنٹرولر ایگزامینیشن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال، مجاہد ظفر میکن، اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور، پروفیسر خضر حیات اور پرنسپل محترمہ شازیہ خضر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات سے ڈپٹی کمشنر اکاڑہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور ایک باتیں ہیں، آپ نے میڈم بچوں کو ٹیچرز کو ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کو سب سے پہلے اچھا انسان بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کو اس ڈسپلن ہونا چاہیے، آپ نے سکھانا ہے کہ بھائی صبح جب یہ اسکول میں آئے تو ٹائی اگر پہنتے ہیں تو کپڑے اچھے ہوں۔ جن کے پاس نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں، اچھے کپڑے ہم بھی زمانے مڈل کلاس سے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اسٹرگل کی ہے۔ اچھے کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے، صاف ستھرے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہونا ضروری ہے بچوں کے کپڑوں کا۔ اب اگر کسی ٹائی میڈم یا ہاف بھی ہوگی، کسی ادارے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اچھی ہے بری کی بات نہیں ہے، وہ ڈسپلن کی بات ہے۔ دس از ریسپانسبلٹی آف دا ٹیچرز۔ بچوں کے شوز پالش ہونے چاہیے، پالش 100 روپے کی آتی ہے، وہ 3 5 آتی ہے۔ بچوں کے شوز پالش ہونے چاہیے، بچوں کے ناخن کٹے ہونے چاہیے۔ اور میڈم جو آپ کے اسکول کے سب سے ڈسپلن بچے ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں آپ کے انعامات ہوں گے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بچہ اور ایک بچی ان کو میں نے 25 ہزار کا انعام دیا۔ دو بچے تھے عبداللہ ریاض اور سیدہ فضا فردوسی، بیٹا آپ دونوں کھڑے ہوئے، آپ دونوں کے لیے 25 ہزار روپے کا انعام کہ آپ ڈسپلن ہیں، لیکن ڈسپلن ہونا اور مشین بننا دونوں میں فرق ہے۔ مشین نہیں بننا زندگی میں، کبھی کبھار آپ نے اگر آپ کو سیٹرڈے ہے، آپ کو چھٹی ہے تو آپ مووی بھی دیکھ لیں، آپ پیرنٹس کو ٹائم بھی دیں، آپ اپنی بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں۔ ڈسپلن ہونا بہت اچھی بات ہے، میں بڑی خوشی ہے، میں آپ کو پیسے دونوں کو دے رہا ہوں، کسی اور کو پیسہ نہیں دینا۔ تو آئی ریکگنائز یور ایفرٹس، بیکاز میں تو کوئی ڈسپلن نہیں رہا، تو پروگرام میں نے اس کے بارے میں رکھا کہ میں رات کی دیر تک کام کرتا ہوں، صبح دیر سے اٹھتا ہوں، لیکن جو ڈسپلن لوگ ہیں بیوٹیفل تھی، جو صبح فجر کا ٹائم کر سکتے ہیں، دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھے، شام کو جلدی سوئیں، رات کو جلدی کھانا کھائیں، یہ آپ نے بچوں کو سکھانا۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں باتیں کرنے کو میرے پاس بہت ساری ہوگی، بچے بول نہ ہو جائیں، اتنی بات کریں جتنا ہم کر سکیں، برداشت بھی کر سکیں۔ اب یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی دونوں بہنیں، وہ بھی ڈاکٹر بیٹھی بہنیں، بالکل جس سے گڈ تھی، ماں باپ نے ڈاکٹر بنایا، ہو سکتا ہے ماں باپ اس کو کہتے ہیں بڑا آسٹرونٹ بننا ہے کہ ناسا میں چلی جائے، لیکن اگر یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو مے بی کسی امریکہ چلی جائے، ایک آسٹریلیا چلی جائے، تو یہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آ کے آپ یہاں پر ڈاکٹر کیا ہے جی میڈم سے کہا کہ میری میڈم نوکری کروا دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ تو سب لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا، بچوں کا، ماں باپ کا، پوری فیملی کا۔ آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہاں پیرنٹس دیکھے، کسی کے والد صاحب، ہمارے بھی میرے والد صاحب ٹیچر ہیں، کسی کے والد صاحب ٹیچر ہیں، کسی کے والد صاحب انجینئر ہیں، کسی کے والد بینک میں کام کرتا ہے۔ دس از آل بیکاز آف دیئر پیرنٹس کہ آج بچے یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس کے لیے اسپیشل آپ بچوں کے ماں باپ کو چاہیے، اور جہاں تھوڑی سی کمی ہے وہ اور امپروو کریں۔ اور بڑے بچے بچوں کی کوشش نہیں آئی، میرے لیے وہ بچے سے زیادہ عزیز ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جن کی کوشش نہیں آئی وہ بچے میرے لیے زیادہ اچھی ہیں کہ ان کو ٹیچرز کی اور زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پوزیشن لینا کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں، اچھا انسان بننا، آپ کے لوگ عزت کریں۔ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈاکٹر ہے جی، وہ بڑا بوڑھی رہتا ہے، یہ بوڑھی رہتی ہے، اس سے پوزیشن لے لیے ہوگی جی میں باقی لوگوں سے دور بھی نہیں سکتی۔ جب آپ کو تعلیم اچھا انسان نہ بنائے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایز اے پوزیشن ہولڈر آپ کو ایز اے گڈ ہیومن بینگ بھی بننا ہے، اور یہ آپ کی ایک فیملی ہے، یہ آپ کا ادارہ ہے۔ ویری گڈ لک آپ کے ادارے کے لیے، آپ کے ٹیچرس کے لیے، آپ کی تمام لوگوں کے لیے، کیمرہ مین، آپ کے دایاز، آپ کی آیاز، ایون جو کرسچن آپ کی صفائی کرتے ہیں، صفائی والے میڈم کو بھی انعامات دیں، میری طرف سے دیں۔
کیونکہ ادارے کی اتنی صاف ستھرائی میں رکھا ہوا ہے، یہ بچے تو نہیں کرتے۔ بلکہ میں تو آپ لوگوں سے کہوں گا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ میڈم ٹیچروں کو بھی صفائی کرنی چاہیے کلاس کی، بچوں کو بھی کرنی چاہیے۔ جب آپ میں ہوتا ہے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کمرہ کیسے صاف کرنا ہے کلاس، لیکن اس میں میڈم اگر مجھے کہتے میں نہیں کرنے گا، لیکن وہی میں بتاتا ہوں ہم ڈانٹ سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، اور میں ابھی بھی سی ایس ایس کو پڑھاتا ہوں، میڈیکل کالج کو پڑھاتا رہا ہوں، ایف ایس سی کو پڑھاتا رہا ہوں، اے لیولس کو پڑھایا ہے، شیف فار کے بچوں کو پڑھایا ہے، ایل جی ایس کو پڑھایا ہے، میری بہت بڑی سرکت آئی۔ تو میں صرف یہ پروگرس بتا رہا ہوں بچوں کا، کامیاب آدمی وہ بچہ ہے جو ایک اور آگے بڑھا بیٹا کچھ رہا کرو، پتہ نہیں کیوں پریشان رہتے ہو، نیکسٹ ٹائم جب آؤ تو ہم لوگ ہنسنا ایک اور چیز ہے، مسکرانا ایک اور چیز ہے، یو شوڈ آلویز بی اسمائلنگ۔ مینٹل ہیلتھ میڈم بچوں کی بہت ضروری ہے۔ آئی وڈ ریکویسٹ آپ کو کہ مینٹل ہیلتھ کر کے سیمینار کروایا، اس پہ سیمینار کرنا ہے بچوں کی زندگی میں میڈم بڑی پریشانی ہے، یہ آپ کے بڑے بڑے لمحات ہیں، خوشی خوشی رہیں، اچھی اچھی گیمز کریں، پارٹیسپیٹ کریں، اٹھے کھلے ماں باپ کے ساتھ برے کریں، بچوں کا خیال کریں، ملازموں کا خیال کریں اور ایک اچھا انسان بنیں۔ اور آخر میں میڈم آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت دی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں، سب لوگ